اچھا، پھر وہ اپنا دیا اسی پر جلا کر پھر وہ گھر میں ان کی روشنی ہو جاتی ہے، پھر ادھر پڑوس والے دیکھتے ہیں، اسی طریقے سے یہ روشنی پھیلتی رہی یہاں تک کہ آج پورے عرض پر ہر طرف روشنی ہی روشنی ہے۔ دیکھو کتنا بڑا مجمع ہے، سب کے چہرے لگتا ہے کہ جنتی لوگ ہیں، جنت کے جانے والا قافلہ ہے، جنت کا جانے والا قافلہ بیٹھا ہوا ہے۔ نام ہی سے پتہ چل جاتا ہے، نام سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جنتی ہے۔ آج افسوس ہے کہ نام بھی ایسے رکھتے ہیں، منحوس نام رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم نے قرآن میں دیکھا تھا، وہاں قرآن میں لکھا تھا فرعون، تو اپنے بچے کا نام فرعون رکھا ہے۔ کوئی آتا کہتا ہے کہ میں نے تو بچے کا نام نمرود رکھا ہے، ابھی کیوں؟ کہتا سنا بہت اچھا آدمی تھا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ارے انبیاء کرام علیہ السلام ان کا نام رکھتے، تم ازواج مطہرات کا نام رکھتے، صحابیات کا نام رکھتے۔ نام کا اثر ہوتا ہے، نام کا بھی اثر ہوتا ہے، لیکن نہیں، وہ ایسے نام رکھتے ہیں کہ لوگ حیران رہتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے۔ کہتے معنی تو نہیں پتہ، لیکن قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ ابھی قرآن میں پہلے سمجھو تو صحیح، قرآن میں لکھا کس وجہ سے، ترتیب جو آ رہی ہے وہ بتائیے کہ کس قصے میں لکھا ہوا ہے، اس کا مقصد کیا ہے لکھنے کا ہے۔ اب دیکھو فرعون، اب یہ کیسا نام ہے، نام سنتے ہی سمجھ جاتا آدمی کہ یہ سیدھا جہنم کی طرف رخ کر چکا ہے، ادھر جا رہا ہے۔ لیکن جو جنت میں جانے والے ہیں ان کے پیارے پیارے نام اللہ رکھے ہیں۔ اسی طریقے سے اس پرفتن دور میں کوئی آتا ہے اور چراغ اپنا ان حوادث سے، چونکہ اس دور میں دین کے مخالف اتنی ہوائیں چل رہی ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں، ایسے ایسے اشکالات دل میں ڈالے جاتے ہیں تاکہ ایمان ہی نہ رہے، اور فضول چیزوں کا کہ آدم علیہ السلام کا نکاح کس نے پڑھایا تھا، آدم علیہ السلام کے ابا کا کیا نام تھا۔ ابھی کم وقت تجھ سے تیرے بارے میں سوال ہوگا، آدم علیہ السلام کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ اپنی تو فکر کر، اپنی نماز روزہ حج زکوٰۃ وہ تو ادا کر، تو ابھی سے آدم علیہ السلام تک پہنچا ہوا ہے۔ لیکن سمجھتے کہ نہیں، ہم تو جناب جدید تعلیم یافتہ ہیں، اس لیے ان چیزوں کو پوچھنا چاہیے لوگوں سے، ان چیزوں کے بارے میں پوچھنا چاہیے۔ لیکن کوئی اگر عالم ہوگا تو وہ بتا دے گا قسم کھا کے کہ تجھ سے سوال نہیں ہوگا ان چیزوں کے بارے میں، تجھ سے سوال نہیں ہوگا۔ تو کسی اللہ والے کے مجلس میں جاتا ہے آدمی ایک دو دفعہ، تو اس کے قلب کے اندر جب روشنی محسوس ہوتی ہے تو اپنی روشنی کو لے کر اپنے گھر کی طرف جاتا ہے، دوسرا آ کر دیکھتا ہے یہ شخص پہلے تو کیسا تھا، اب کیسے کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اب شریعت و سنت کے مطابق اس کی شکل صورت، نماز کتنے خشوع و خضوع سے پڑھتا ہے۔ پھر آ کر پوچھتا ہے یہ روشنی کہاں سے ملی، وہ کہتا ہے فلاں جگہ سے۔ بس ہو بھی جاتا ہے، ایک کے بعد دیگر یہ قافلے بنتے چلے جاتے ہیں، اور جنت میں جانے کے قافلے جگہ جگہ بنتے چلے جا رہے ہیں، اور دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، سیدھا جنت میں پہنچ رہے ہیں، سیدھا جنت میں پہنچ رہے ہیں۔ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب نور اللہ مرقدہ، جو ڈپٹی کمشنر تھے اپنے دور میں، برٹش دور تھا اس زمانے میں، تو دنیا کے مشہور شاعر جگر مراد آبادی حیران رہ گئے کہ نہیں، چونکہ ان کا لباس یہی واسکٹ، شلوار کرتا اور خانقاہی ٹوپی۔ کہنے لگے واقعی اب ڈپٹی کمشنر ہے؟ کہا کیوں؟ پہلی دفعہ دیکھا اتنا ایسا نورانی چہرہ اور نور۔ کہا یہ کہاں سے ملا آپ کو؟ کہا کہ مرمت مجدد زمانہ مولانا اشرف علی تھانوی سے۔ کہا حضرت کیا میں ان کے پاس آ سکتا ہوں، میں ان کی خدمت میں جا سکتا ہوں؟ خواجہ صاحب نے عرض کیا کہ میں پوچھ کے بتاؤں گا۔ جب واپس آئے حکیم الامت نے سے جب عرض کیا تو حضرت نے پوچھا تم نے کیا کہا؟ کہا میں نے کہا میں پوچھ کے بتاؤں گا۔ فرمایا ظالم، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کافر کو مہمان بنا سکتے ہیں تو کیا اشرف علی کسی فاسق کو اپنے گھر مہمان نہیں رکھ سکتا؟ میں ان کو اپنے گھر پہ، چونکہ میرا گھر میرا ذاتی ہے اور خانقاہ وقف کی ہے، وہاں نہیں ٹھہراتا، اپنے گھر میں ٹھہراتا۔
خیر اب ادھر حکیم محمد نے دعا کی ان کے لیے، ابھی نہ ان کو پتا نہ ان کو پتا۔ اب یہ اس خبر کو پہنچانے کے لیے گئے تو اب دیکھا کہ خواجہ صاحب کا پھر مشاعرہ ہو رہا ہے، ہزاروں کا مجمع، ظالم کی آواز بھی غضب کی تھی۔ اب شعر کیا پڑھ رہے ہیں؟ پینے کو تو بے حساب پی لی، پینے کو تو بے حساب پی لی، اب ہے روز حساب کا دھڑکا۔ چونکہ پیتے بہت تھے، جتنے شعراء پہلے زمانے میں 2-3 بوتلیں چڑھانے کے بعد ان کو گود میں اٹھا کے اسٹیج پہ بٹھایا جاتا تھا۔ لیکن جیسے ہی حکیم المت نے دعا مانگی اور سب چیز تبدیل ہو گئی۔ پینے کو تو بے حساب پی لی، اب ہے روز حساب کا دھڑکا۔ بس اور اس کے بعد پھر حکیم المت کے پاس آ کر دعا کرائی اور 3 چیزوں پہ دعا کی، تینوں قبول ہیں۔ جب دنیا سے گئے تو ماشاءاللہ ایک مشت داڑھی لے کر گئے۔ تو نیک مجالس جہاں سے ہدایت کا نور بڑھتا ہے، ایسی مجالس میں جب آدمی جاتا ہے تو اس کے قلب کے اندر آہستہ 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 وہ کیفیات منتقل ہوتی رہتی ہے۔ پھر بزبان حال یہ شعر پڑتا ہے، کس طرح فریاد کرتے ہیں بتا دو قاعدہ، کس طرح فریاد کرتے ہیں بتا دو قاعدہ، اے اسیران قفس میں نو گرفتاروں میں ہوں۔ میں تو اللہ کے محبت میں ابھی گرفتار ہوا، اللہ کے محبت میں کیسے رویا جاتا ہے، اللہ سے کیسے فریاد کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے کس طرح اپنے مطالبات منوائے جاتے ہیں۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مخذو فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اڑ کے مانگو، سجدے پہ سر رکھو، کہو یا اللہ میں سر نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ آپ کے علاوہ کوئی در نہیں، آپ کے علاوہ کوئی در نہیں، آپ کے علاوہ کوئی رب نہیں، آپ کو چھوڑ کر کہاں جاؤں، کس سے فریاد کروں۔ جب وہ رو رو کے اللہ سے فریاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرما لیتے ہیں، سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ آج ہم دعا کرتے ہیں اللہ رحم فرما، اللہ رحم فرما، بس یہ یعنی اللہ ہم نے مانگا تھا، جو تو نے دیا ہم نے پیچھے پھینک دیا، ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، چہرے پہ ہاتھ ملنا یہ سنت ہے، چہرے پہ جو ہاتھ ملتے ہیں یہ سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا ہے کہ ہم نے اللہ سے مانگا، اللہ نے گویا عطا فرما دیا، ہم نے علی الراس والعین اپنے چہرے پر اپنے سر پہ رکھ لیا اس چیز کا، تو اللہ تعالیٰ کو ادا ایسی پسند آتی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بیچارہ کب سے مانگ رہا ہے، چلو اس کی دعا قبول کر لو، اس کی دعا قبول کر لو، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ کا شکر الحمدللہ کہو کہ ہم سب کو اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اب نہ اپنے عالم ارواح میں اللہ سے سوال کیا تھا، بغیر سوال، بغیر کسی اس کے، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ آگے ارشاد فرمائے اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو۔ یہاں امر سے بیان فرمایا اور امر بنتا ہے مضارع سے۔ اب مضارع میں خاصیت ہے تجدد استمراری کی، یعنی حال اور استقبال، اس وقت بھی آئندہ بھی تقوی کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ اس سے پتہ چلا کبھی نہ کبھی آپ کا تقوی ٹوٹتا بھی رہے گا، کبھی نہ کبھی تقوی ٹوٹتا بھی رہے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھول دیا اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروا دیا، التائب حبیب اللہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا شخص وہ اللہ کا صرف یہ نہیں کہ گناہ معاف فرماتے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا پیارا بنا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا پیارا بنا لیتے ہیں، اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ گناہوں کے بارے میں جہاں آتا ہے کہ الا من تابا، مگر جس نے توبہ کر لی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اتنے گناہ کیے، ہم نے اتنے گناہ کیے، ہم یہ بھی تکبر کی علامت ہے۔ اللہ رب العزت کی عظمت کے سامنے ہمارے گناہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ آپ ابھی چھت پہ چڑھ کے دیکھیں، چونٹی آپ کو نظر نہیں آئے گی، تو اللہ تعالیٰ کے نگاہ میں تو پوری کائنات ہے، ہم تو چھوٹی سے بھی چھوٹے نظر آئیں گے۔ ہم اکڑتے رہتے ہیں کہ ہم نے بڑے گناہ کر لیے، ہماری مغفرت نہیں ہوئی۔ نہیں، اللہ تعالیٰ مغفرت کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میرا ہر بندہ جنت میں چلا جائے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کروا دیا،
استغفروا ربکم انہ کان غفارا، استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کیا کرو، وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک انسان گناہ کرتا ہے، پھر اس کو افسوس ہوتا ہے کہ بڑا خبیث، بڑا نالائق، اپنے رب کو میں ناراض کرتا ہوں اللہ کو، پھر توبہ کرتا ہے، پھر وہی گناہ ہو جاتا ہے، یہاں تک ولو کان 70 مرۃ، ایک دن میں 70 مرتبہ وہی گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، تو وہ گناہ کر کر کے تھک جائے گا، اللہ تعالیٰ معاف کرتے کرتے نہیں تھکتے، اللہ تعالیٰ معاف کرتے کرتے نہیں تھکتے، کیونکہ ہمارے گناہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں چاہتے ہیں کہ بھئی گندے کاموں سے بچ جاؤ، نیکیاں کرو، نیک اعمال کرو، جنت میں جانے کے قابل بن جاؤ، لیکن افسوس ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ کم سے کم جب رات کو لیٹو، دائیں کروٹ اللہم بسمک اموت احیا پڑھ کر اللہ سے فریاد کر لو، یا اللہ جب سے بالغ ہوا ہوں اس وقت سے لے کر اب تک جتنے گناہ مجھ سے سرزد ہوئے، خواہ صغیرہ ہوں یا کبیرہ ہوں، دانستہ ہوں یا نادانستہ ہوں، عمدن ہوں یا سہون ہوں، دن کے اجالے میں ہوں یا رات کے اندھیرے میں ہوں، اے رب کریم میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ کتنا؟ 1 منٹ لگا، 1 منٹ لگا، آپ تو سو گئے، ادھر اللہ تعالیٰ نے کہا چلو اس کے ریل صاف کر دو، اس کے گناہ معاف کر دو۔ ہر گناہ کے بعد دل کے قلب کے شیشے پر ایک کالا دھبا لگتا ہے، یہاں تک کہ گناہ کرتے کرتے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ توبہ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ وہ سیاہی ختم ہوتی رہے گی، اور اگر چھوڑ دیا کہ مرتے وقت توبہ کر لیں گے پورا دل سیاہ ہو جائے گا، پھر کلمے کی توفیق بھی نہیں ہوگی، کلمے کی توفیق بھی نہیں ہوگی۔ تو فرمائے اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو۔ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ کف النفس عن الہوا، نفسانی خواہش پیدا ہو پھر اپنے آپ کو روکے کہ کچھ بھی ہو جائے میں اپنے اللہ کو ناراض نہیں کروں گا، اب میں اپنے اللہ کو راضی کر کے رہوں گا، اس کا نام ہے تقوی۔ تقوی متقی جو ہے اسی کو کہتے ہیں جو ہر وقت گناہوں سے بچتا رہے، ہر وقت گناہوں سے بچتا رہے اور توبہ استغفار کرتا رہے، توبہ استغفار کرتا رہے۔ کتنی چیزیں ہیں ایسی ہماری جو اللہ کو تو علم ہے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں کہ ہم نے یہ بھی گناہ کیا وہ بھی گناہ کیا۔ چلتے چلتے کوئی لڑکی گزر رہی ہے، اس کی شکل اچھی پسند آئی تو کہتے ہیں لو نہ دو دیکھ تو لو، اللہ کو تو پتہ ہے اس نے یہاں بد نظری کی ہے، بد نگاہی کی ہے، نہیں، فوراً نگاہ نیچی کر کے کہو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مقدم فرمایا کرتے تھے کہ یہ 3-4 منٹ کا مجاہدہ جو ہے اس سے اس مصیبت سے نجات مل جائے گی، اور اگر غور سے دیکھ لیا تو وہ صورت آپ کے دل پر ایسی پیوست ہو جائے گی کہ پھر آپ مرتے دم تک وہ صورت دل پہ آپ کہیں گے اللہ اکبر اللہ کے سامنے، لیکن وہ صورت بار بار آپ کو کہے گی یار وہ بھی تو پتہ نہیں کہاں ہوگی، میرا انتظار کر رہی ہوگی، کیا ہوگا پتہ نہیں۔ زندگی گزر جاتے ہیں، جب زمانہ گزرنے کے بعد معلوم کرتے ہیں بھائی یار اس کو وہاں نکاح کا پیغام بھیجنا ہے، کہتے ہیں کس کے یہاں کا؟ فلاں لڑکی کے۔ اچھا وہ 8 بچوں کی ماں ہے، انا للہ، اچھا ایسے دن گزر گئے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر وہیں تمام ہوتی ہے، وہ اس گناہ کے چکر میں وہاں پتہ چلا اس کا نکاح بھی ہو گیا، بچے بھی دڑا دڑ ماشاءاللہ، فیکٹری اچھی ہے، دڑا دڑ ماشاءاللہ بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اس میں ہمارے ماشاءاللہ پشتون بھائی سب سے آگے نمبر لے جاتے ہیں۔ جیسے میں تو پوچھتا ہوں نا کتنے بچے کا؟ 2، ابھی نہیں 2 کے بعد کبھی نہیں۔ ایک نعرہ دیا گیا ہے ابھی نہیں 2 کے بعد کبھی نہیں، یہ انگریز کا نعرہ ہے۔ مولانا عبید اللہ صاحب رحمہ اللہ یہ پارلیمنٹ ممبر تھے، جب یہ سنا انہوں نے ابھی نہیں 2 کے بعد کبھی نہیں، کہا یہ ہم مسلمانوں کا نعرہ نہیں ہے۔ کہا پھر تمہارا نعرہ کیا ہے؟ کہا ابھی 12 کے بعد کبھی کبھی۔
ابھی 12 کے بعد کبھی کبھی، کہ 12 تک تو نان اسٹاپ رہنا چاہیے۔ ہمارے کوٹے کے مولانا پڑھاتے ہیں، بزرگ آدمی ماشاء اللہ، ان کے 18 بچے ہیں۔ تبھی ان کا بیٹا آیا کہ حضرت صاحب میں خامسہ کر لیا، آپ کو چھٹی دے دو۔ کیوں؟ ہم باپ کا ریکارڈ توڑے گا، اس کے 18 ہم 28 پہ جا کے رکے گا۔ میں نے کہا پہلے پڑھ لے، دور حدیث تک پہنچ جا، نہیں پھر مقابلہ مشکل ہو جائے گا۔ تو فرمایا اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو۔ اس سے پتہ چلا تقوی ٹوٹتا بھی رہے گا، لیکن توبہ استغفار ایک ایسا کیمیکل اللہ نے ہم سب کو عطا فرما دیا کہ لٹریسی زبان سے بھی کہہ دیا یا اللہ معاف فرما دے، یا اللہ میں بہت ہی کمینہ ہوں، بہت ہی خبیث ہوں۔ آپ نے پیدا کس مقصد کے لیے کیا تھا؟ میں کس کام میں لگا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ اتنے کریم ہے کہ سارے گناہ معاف فرما دیں گے، سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ آگے پھر تقوی کا راستہ اللہ نے بہت ہی آسان کر دیا کہ اگر متقی بننا چاہتے ہو تو وکونوا مع الصادقین، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، یعنی وہ اللہ والے جو علم عمل دونوں میں برابر چلتے ہوں، قرآن اور حدیث کا علم ان کے پاس مکمل ہو، تاکہ آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں آگے لے کر جائیں۔ ان کی صحبت میں رہو گے، کتنا رہو گے؟ خالطوہم لتکونوا مثلہم، خالطوہم لتکونوا مثلہم، اتنا ان کی صحبت میں رہو کہ تم بھی انہی کی طرح ہو جاؤ، تم بھی انہی کی طرح ہو جاؤ۔ کتنے لوگ اہل اللہ کی صحبت میں کچھ عرصہ آئے تو لوگوں نے کہا آپ کی تو شکل بھی شیخ کی طرح ہو گئی، آپ کی شکل بھی شیخ کی طرح ہو گئی۔ ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے سب کو بلا کے کہ تم نے بڑے حضرت کو دیکھا ہے؟ حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ کو کہا نہیں، کہا ان کو دیکھ لو، مجھے دکھاتے ان کو دیکھ لو، کوئی فرق نہیں ہے کہیں سے بھی۔ اللہ اکبر۔ تو نیک صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالع ترا طالع کنت، نیک صحبت میں جاؤ گے تو نیک اعمال کی توفیق ادا ہوگی۔ بات کہتے ہیں میں تو عالم ہوں، حافظ قرآن ہوں، تمام سیاستہ کے حاشیے بھی مجھے ازبر یاد ہیں، مجھے تو صحبت کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، جو ہمارے خالق ہیں، ہمارے مالک ہیں، اللہ نے فرما دیا فادخلی فی عبادی، فادخلی فی عبادی، پہلے میرے نیک بندوں میں شامل ہو جاؤ۔ جب نیک بندوں میں شامل ہوئے پھر ارشاد فرمایا وادخلی جنتی، اب جنت میں چلے جاؤ سیدھا۔ تو معلوم ہوا کہ فادخلی فی عبادی، جب نیک صحبت میں آنا جانا رکھو گے تو گناہ آہستہ آہستہ چھوٹتے چلے جائیں گے، اللہ کی یاد آنی شروع ہو جائے گی، چلتے پھرتے ہر وقت اللہ کا نام لو گے، استغفار کرو گے، توبہ کرو گے، اللہ تعالیٰ جناب آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیں گے۔ پھر جنت پہ جانا بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، جتنے سوال و جواب، حساب و کتاب، سب کے سب جوابات آپ کو خود فرشتہ سکھا دے گا، منٹوں سیکنڈوں میں آپ سب جواب دے کر اور جناب سیدھا پہنچ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں مثال کے طور پر سمجھائی ہیں، لیکن وہ ہم چونکہ انسان ہیں اس چیز کو سمجھ نہیں سکتے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میرے اور قیامت کے درمیان اتنا فاصلہ جیسے 2 انگلیوں کے درمیان، ہماری سمجھ کو نہیں آتا 2 انگلیوں کے درمیان ہو تو بہت مختصر فاصلہ، نہیں اللہ تعالیٰ کا فاصلہ کتنا ہوگا؟ ہماری تو 2 انگلیوں کا فاصلہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ فاصلہ کس کو کہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب حکم فرما دیا تو کتنا فاصلہ ہوگا اس کا، ہمیں سمجھانے کے لیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پل صراط پہ چلنا بڑا مشکل ہوگا، تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک۔ ایک مولوی صاحب نے اس پہ بڑی تقریر کی تو 2-3 دیہاتی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا وہ مولوی صاحب سیدھا سیدھا کہو جنت میں کوئی نہیں جائے گا، اتنا مصیبت ہے اس میں، جنت میں کوئی نہیں جائے گا۔ یہ اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے کہ اس میں آنکڑے ہوں گے
اور جو جہنمی ہوں گے ان کے کپڑوں میں پھنس جائیں گے اور پھر لٹک کے وہ جہنم میں گریں گے، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے۔ لیکن آج اس زمانے میں اللہ نے ہر چیز کی مثال بنا دی ہے۔ موبائل فون پہ ابھی بیان آپ اگر ٹیپ کر رہے ہیں، بٹن دبائیں گے دنیا کے کونے کونے پہنچ جائے گا۔ اسی طریقے سے جب آپ کے سینے میں کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ کے سینے میں کلمہ ہے، آپ اس جگہ پہنچیں گے جہاں سے امتحان شروع ہوگا، تو اس میں سے ایک ریز پیدا ہوگی، ایک سیکنڈ میں آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا ادھر سے ادھر پہنچ گیا، ادھر سے ادھر پہنچ گیا۔ اس پر ایک لطیفہ یاد آیا کہ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب رحمہ اللہ بنول ٹاؤن کے جو معتمد تھے، فرمانے لگے کہ خان صاحب بلوچستان میں طلبہ کے لیے ناشتہ لے کر آتے تھے ہمیشہ، اور طلبہ کے اندر مذاق کی عادت ہوتی ہے، ادھر تھے لئیم شیم، تو بعض طلبہ کہتے تھے دیکھو ہمارا بیل آ رہا ہے ناشتہ لے کر۔ وہ سردار صاحب کو پتہ چل گیا کہ ہمیں انہوں نے بیل سے تشبیہ دی، انہوں نے کہا بس آج سے ناشتہ بند۔ اب دوسرے دن ناشتہ ہی نہیں آیا، دوسرے دن ناشتہ نہیں آیا، تیسرے دن بہت زبردست ناشتہ آیا۔ انہوں نے آ کے کہا کہ سب طلبہ کو جمع کیا، کہا رات میں نے خواب دیکھا کہ پل صراط سے گزر رہا ہوں اور میرے خوف و حراس کا عالم ہے، اور یہ طلبہ اوپر سے ٹہلتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ پھر ایک نے شور مچایا وہ ہمارا بیل پیچھے رہ گیا یار، ہمارا بیل وہ نیچے کھڑا ہے، پھو گیا اس کو، مجھے بھی پار کرا دیا۔ تو میں نے کہا آج ناشتہ ڈبل کراؤں گا سب کو۔ پھر اس نے دوبارہ شروع کرا دیا، دوبارہ ناشتہ شروع کرا دیا کہ تم مجھے چاہے کچھ بھی بیل کہو گدھا کہو کچھ بھی کرو، مگر میں نے تمہیں ناشتہ کرانا ہے، چونکہ مجھے بھی اپنی آخرت سنوارنی ہے۔ تو یہ حضرت ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب رحمہ اللہ نے سنایا تھا، اب زمانہ گزر گیا، اس لیے نیک صحبتوں میں آنا جانا رکھو، انشاءاللہ آپ خود حیران ہوں گے کہ قلب کی کیفیت کیا ہوتی جا رہی ہے۔ جیسے جیسے دل آپ کا کالا حصہ صاف ہوتا جائے گا، روشنی بڑھتی جائے گی، پھر اس کے بعد جب 100% جب 14 تاریخ کا چاند نکلتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، روشنی اتنی ہوتی ہے کہ بغیر لائٹ کے نظر آتا ہے، اور کتے بھونکتے رہتے ہیں کہ چاند کو کہتے ہیں حکم وقت آہستہ روشنی آہستہ کر، ہمیں سونا بھی ہے، لیکن چاند اپنی رفتار سے چلتا رہتا ہے، وہ کسی کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے اسلام قیامت تک پھیلتا رہے گا، اور کتے بھونک بھونک کے تھک جائیں گے، لیکن چاند کی رفتار میں کوئی فرق نہیں آئے گا، وہ 14 تاریخ کے چاند کی طرح وہ پھیلتا چلا جائے گا، پھیلتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ لا تقوم الساعہ، اس وقت قیامت نہیں آئے گی حتیٰ یقال اللہ اللہ۔ تو معلوم ہے ان خانقاہوں کے ذریعے آج ہمارا وجود ہے، جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے یا تلاوت قرآن ہے، احادیث مبارکہ کی تعلیم ہو رہی ہے، تو اس کی وجہ سے دنیا قائم ہے۔ جس دن یہ اللہ کا نام لینے والے ختم ہو جائیں گے اسی دن قیامت آ جائے گی، اسی دن قیامت آ جائے گی۔ اس لیے ذکر میں کمی نہ کیا کرو، ذکر کا ناغہ روح کا فاقہ، ذکر کا ناغہ روح کا فاقہ۔ اس لیے فرمایا کہ کثرت سے ذکر کیا کرو، کثرت سے ذکر کیا کرو۔ اگر وقت نہیں ہے تو امتحانات چل رہے ہیں، بس بستر پہ لیٹے 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ، 10 مرتبہ اللہ اللہ، 2 منٹ میں ہو گیا بس، پھر سو گئے، لیکن آپ کا کام بن جائے گا، چونکہ حدیث میں 1 پر 10 کا وعدہ ہے، تو 10 آپ نے کیا تو 100 کا ثواب مل گیا، آپ کو 100 کا ثواب مل گیا ہے۔ لیکن یہ جو طب سے واقف ہوگا وہ پھر ان چیزوں کو، اسی لیے حکیم علومت حضرت تھانوی نور اللہ قدو فرمایا کرتے تھے کہ اگر شیخ عالم بھی ہو اور طبیب بھی ہو تو نور علی نور ہے، صحت کو دیکھ کر فیصلہ کرے گا، صحت کو دیکھ کر فیصلہ کرے گا، یہ نہیں کہ 5000 ذکر کر لو 10,000 نہیں، دیکھے گا اس کی صحت اس کے قوہ کیسے ہیں، کمزور ہے تو کم سے کم بتائے گا، کم سے کم بتائے گا۔ آج بعض سلسلوں میں 70,000 سے شروع کراتے ہیں، اور اکثر لوگ پاگل ہو کے بیچارے پھر لے کر آتے ہیں یہاں میرے پاس، تو پھر ان کو سمجھانا پڑتا ہے دیکھو
اذکر اللہ ذکرا کثیرا، یہ آیت نازل کس پر ہوئی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا کہ 33-34 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، یعنی 3 منٹ کا وظیفہ اللہ نے صبح بتایا اور 3 منٹ کا عصر کے بعد۔ معلوم ہو کہ 6 منٹ میں تم کو وہی فائدہ حاصل ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کا نبی کو تو معلوم تھا کہ بھئی قرب قیامت میں لوگ تعلیم حاصل کرنے کے بعد کوئی فیکٹری میں جا رہا ہے، کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے، کوئی سائنسداں بن رہا ہے، کچھ وہ سارے کام کرتے کرتے 3 منٹ کا ذکر تو سب کر سکتے ہیں، 3 منٹ کا ذکر سب کر سکتے ہیں، لیکن افسوس یہ کہ وہ 3 منٹ کا ذکر بھی نہیں کرتے۔ حالانکہ جانا ہمیں وہی ہے جہاں سے آئے ہیں، وہ ہے آخرت۔ آخرت میں جا کر پھر جمع ہوں گے انشاءاللہ، جیسے یہاں جمع ہے مسجد اشرف میں، اسی طرح جنت میں بھی یہ قافلہ اسی طرح جمع ہوگا۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو عزت فرما کے اپنا مقبول، اپنا محبوب بنا لے۔ ہم میں سے کسی ایک کو بھی اللہ تعالیٰ محروم نہ فرمائے۔ ہم سب کے ساتھ خصوصی کرم کا، رحم کا معاملہ فرما دیں، اور ہمارے تعلیم کو بھی اللہ قبول فرما لے۔ سب طلباء کو اللہ تعالیٰ علم نافع عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے، اور سب کو صاحب نسبت بھی بنا دے۔ ایک طالب علم صاحب نسبت ہو جائے جو شیخ سے باقاعدہ اصلاحی خط و کتابت کرتا ہے، یہ جب واپس جاتا ہے اپنے علاقے میں تو ہزاروں اس سے پھر رجوع کرتے ہیں اور ان کی اصلاح کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور اگر صرف علم نبوت حاصل کیا اور نور نبوت حاصل نہیں کیا تو یہاں سے جاتا ہے، چند دن مسئلے مسائل بتاتا ہے، اس کے بعد لوگ آنا بھی چھوڑ دیتے ہیں، وہ پریشان ہوتا ہے، حضرت صاحب میں کدھر جاؤں؟ میں نے کہا یہاں کیوں نہیں کچھ سیکھا؟ کہتے ہیں بس چراغ پہلے اندھیرا تھا، ہم بس اپنا کام میں لگے رہے، ہم سمجھے کہ علم تو حاصل ہو رہا ہے، لیکن علم کے ساتھ عمل کی توفیق ملتی ہے اہل اللہ کے صحبت کی برکت سے، اہل اللہ کے صحبت کی برکت سے۔ لوگوں نے کتنے کتنے مجاہدات کیے، حضرت والد صاحب نور اللہ مرقدو نے سب سے پہلے حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پر پاک گڑھی نور اللہ مرقدو کی صحبت میں 6-7 سال گزارے۔ آخر کی جب حاضری ہوتی تھی تو حضرت فرماتے تھے کہ مظہر میاں آج سے بیان آپ ہی کا ہوگا خانقاہ میں، اور نماز بھی آپ پڑھائیں گے۔ جب میں عرض کرتا کہ میں تو مسافر ہوں، فرماتے کوئی بات نہیں، ایک مسئلے کا علم ہو جائے اس کا ثواب 1000 رکعت نفل سے زیادہ ہے، تو اتنا ثواب ان کو ایسے مل جائے گا۔ پھر والد صاحب رحمہ اللہ حضرت شاہ غنی پھول پوری نور اللہ مرقدو، ہم ان کو دیکھنے والے شاید پاکستان میں کوئی ہوگا، شاید 17 سال ان کی صحبت میں، اور وہ بھی طبیہ کالج سے فراغت کے بعد، حکیم بننے کے بعد وہاں گئے اور 17 سال خدمت میں لگے رہے۔ آج تو ہمیں 15-20 دن گزر جائیں تو شیخ کی خدمت میں تھک کے برا حال ہو جاتا ہے، لیکن 17 سال جوانی، اور حضرت کی عمر تھی 80-85 سال، اور پانی حضرت تالاب کے پانی سے وضو نہیں کرتے تھے، مائع جاری سے وضو کرتے تھے، تو اگر ندی تھی، ندی میں پانی بہتا ہوا جاتا تھا، تو اسے وہاں سے جا کر رات کو مٹکا بھر کے لانا اور گرم کر کے رکھنا کہ سردیاں سخت ہوتی ہیں، حضرت کو ہو سکتا ہے غسل کی حاجت ہو جائے۔ پھر 17 کوس یعنی 20 کلومیٹر جامعہ، وہاں جا کر بخاری کا سبق پڑھنا اور بغیر ناشتے کے، جبکہ والد صاحب بہت امیر ترین شخصیت تھی، 15-20 بیل گاڑیاں آم کی صبح صبح تقسیم کروا کے پھر گھر میں جاتے تھے کہ جو بھی ادھر سے گزرے، مشہور تھا خان صاحب سے آم لے کے جانا بھائی، وہ تھیلے بھر بھر کے لوگ لے آتے ہیں۔ لیکن والد صاحب نے کبھی گھر سے پیسہ نہیں منگایا، شیخ کی خدمت میں جاتے ہی کہا کہ فلاں جگہ سے آیا ہوں اور آپ کی خدمت میں رہنا ہے۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک۔ بس اس دن سے پھر حضرت کی کیفیت بدلتی گئی، جب والد صاحب ہوتے تھے تو بیان فرماتے تھے، جیسے ہٹتے تھے اوپر بیان رک جاتا تھا، حاسدین بڑے حسد کرتے تھے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ کس کے سامنے بیان کروں، جسے دیکھو وہی دیوار نظر آتا ہے، میری باتوں کے سمجھنے والے تو یہ ہیں۔ اس لیے معرفت الہیہ 16 صفحے کا رسالہ تھا۔ پھر والد صاحب رحمہ اللہ کو حضرت نے کہا اس کو تکمیل تم کر دو، پھر 450 صفحات سے والد صاحب نے اس کی تکمیل کر دی۔
جتنے علوم حاصل کیے تھے وہ سب کے سب اس پہ منتقل کر دیے۔ پھر اس کے بعد ان کے رحلت کے بعد حضرت مولانا شاہ عبدالحق صاحب نور اللہ مقدو جو کہ ساتھی بھی تھے، لیکن جب شیخ بنا لیا تو وہی اکرام کیا جو شیخ کا ہوتا ہے، مرتے دم تک پھر ان سے تعلق رکھا۔ فرمایا کہ معلومات حضرت ثانی نور اللہ مقدو نے کہ وہ بہت ہی منحوس دن ہوگا جب کسی کا سایہ ہمارے سروں پر نہ ہو، کسی کا ہاتھ ہمارے سروں پر نہ ہو، چونکہ علم کا پندار بعض دفعہ آدمی کو کہتا ہے کہ تجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، تو علم کی وجہ سے مستقل بذات ہو گیا۔ حکیم علمت فرماتے ہیں جو یہ کہے میں مستقل بذات، سمجھ لو کہ یہ مستقل بد ذات ہو گیا ہے، مستقل بد ذات ہو گیا ہے۔ لیکن لوگ آج ان کا نام بھی لیتے ہیں، لیکن کہتے ہیں مجھے ضرورت نہیں کسی شیخ کی، مجھے کسی شیخ کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ علم نبوت کے ساتھ نور نبوت میں ترقی جب ہوتی ہے، جب کسی سے تعلق ہوتا ہے، اس کے قلب سے نکلی ہوئی باتیں اس کے دل میں اترتی چلی جاتی ہیں۔ پہلی دفعہ تو آتا ہے آدمی اعتراض کے لیے، دوبارہ پھر کچھ کیفیت ہوتی ہے، تیسری مرتبہ پھر آہستہ آہستہ وہ چیزیں اس کے دل میں بس جاتی ہیں۔ پھر لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ اب تو آپ بالکل واقعی آپ کا چال چلن حلیہ سب کچھ بدل گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے بھی چال چلن بدل دے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ 100% ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنا بنا دے، اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے، اپنے غضب اور ناراضگی کے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. یا رب کریم خصوصی کرم فرما دے۔ یا رب کریم امت مسلمہ پریشان ہے، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا رب کریم ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، ان کے غموں کو خوشیوں میں تبدیل فرما دے۔ یا رب کریم ان کے غموں کو خوشیوں میں تبدیل فرما دے۔ یا رب کریم سب کے اولاد بچوں کو نیک صالح بنا دے، فرما بردار بنا دے۔ یا رب کریم فرما بردار بنا دے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا رب کریم خصوصی کرم کا رحم کا معاملہ فرما دے، ورنہ جو لوگ اپنے والدین کو ستاتے ہیں مرنے سے پہلے ان کو اس کا سبق مل جاتا ہے کہ دنیا ہی میں ان کو عذاب مل جاتا ہے۔ اس لیے سب کو اللہ تعالیٰ اپنے ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب کریم خصوصی کرم فرماتے ہوئے ہم سب کو اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر والدین دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو ان کا حق ہے کہ ان کے دوستوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آیا جائے، ان کے ایصال ثواب کیا جائے ان کے لیے۔ یا رب کریم خصوصی کرم کا رحم کا معاملہ فرما، ہمارے اس مملکت خداداد پاکستان کو استحکام نصیب فرما، یہاں کی ایمانیات میں برکت عطا فرما، ایمانیات میں برکت عطا فرما، تجارت میں زراعت میں برکت عطا فرما، دفاعی قوت میں اس کو خود کفیل بنا دے، خصوصی کرم کا رحم کا معاملہ فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.